ظاہری طور پر یہ سمجھا جاتا
ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر زخمی کیا جائے، قتل کیا جائے، شہید کیا جائے، اس سے بھی آگے بڑھ کر اسیر کیا جائے، گھڑیاں پہنائی جائیں، گھڑیاں پہنائی جائیں. ظاہری نگاہیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ سب تو رسوائی کی باتیں ہیں، لیکن امام فرماتے ہیں والعار خیر من النار. اگر ہم کو باطل کی جنگ میں گھر بیٹھے رہ گئے تو اس کا نتیجہ جہنم ہے. اس جہنم سے کہیں بہتر ہے کہ جا کر کڑیاں پہن دو، گڑیاں پہن دو، پیاسے رہ دو. اور ایک کلام امام جو ہے کہ وقت کم ہے، جو جلدی سے پڑھ کے اپنی اور منزل کی طرف آگے بڑھو. جب امام حسین اسلام کی پہلی ملاقات ہوتی ہے خود کے ساتھ تو واقعات جو آپ نے سنے ہوئے ہیں، وہ مسئلہ جو پیاس کا تھا وہ آپ کے سامنے پڑھا بھی جا چکا اور آپ سنتے رہتے ہیں. اس کے رسوئی دوران میں پیاسے کے معاملے کا سب کو پانی پلا، سب نے پانی پی لیا. پانی پینے کے بعد تھوڑی دیر کچھ باتیں کرنا چاہیے. امام نے کہا ابھی نماز کا وقت ہو گیا ہے، باتیں بعد میں کریں گے. تم بھی نماز پڑھ لو، ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں. تم بھی اپنے لشکر کو نماز پڑھا دو، تم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں. حضور نے کہا کہ یہ ملک سے نماز نہیں پڑھائیں گے، آپ حضرت رسول اللہ ہیں، نماز آپ ہی پڑھائیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھیں. اور میں امام حسین اسلام کے ساتھ ساتھ نماز پڑھیں. نماز پڑھنے کے بعد امام نے کہا کہ بیویوں کو اوپر سوار کیا جائے اور ہمارے افراد سوار ہوں اور ہم آگے بڑھتے ہیں. وہ بیٹا کہ نہیں، ہم آگے نہیں بڑھنے نہیں گا. یہاں سے بات پوچھنی شروع ہوئی تاکہ ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اور ابن زیاد کے حوالے کریں گے. ابن زیاد جو کوفے کا گورنر ہے اور کوفہ اس منزل سے نزدیک ہے مقام رہتا سے، وہیں پر یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے تاکہ ہم آپ کو اپنے ساتھ لے چلیں گے اور ابن زیاد کے حوالے کریں گے. امام نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یا پھر آپ کو جنگ لڑنی پڑے گی. ٹھیک ہے، تم اپنے لشکر کو لے کے آؤ، میرا لشکر موجود ہے، جنگ کریں گے. اگر تم مجھے لے جانا چاہتے ہو تو زندہ نہیں لے جا سکتے، ہاں مجھے قتل کر کے میرا سر لے جا سکتے، یا تو تم مجھے قتل کر کے میرا سر لے کے چلے جاؤ، یا تو میں تمہیں قتل کر کے تمہارے شر سے دنیا کو نجات دوں. لیکن وہ پھر بھی ماننے کو تیار نہیں. تو امام کو سخت رویہ اپنانا پڑا اور وہاں پر امام نے پہلے بعض روایتوں میں ہے کہ چند اشعار پڑھے. امام کے اپنے اشعار نہیں تھے، قبیلہ بنی اوس کے ایک شاعر کے اشعار تھے جو اس نے اپنے بھائی کے لکھے. وہ اشعار امام کو نہیں پڑھتے، بے ہو جائے گی. لیکن اشعار پڑھنے کے بعد امام نے ایک مختصر سا خطبہ دیا خود کو، کیونکہ خود چاہتا تھا کہ امام کو کسی طرح سے خوف دلا کر، جان کا خوف دلا کر، کیونکہ اب یہ لشکر جو پیاسا تھا اور مر رہا تھا، اب اسے امام پانی پلا چکے تھے، اب وہ لڑنے کے لائق ہو گیا. چاہے آپ کے پاس تھوڑے سے لوگ ہیں اور میرے پاس 1000 کا لشکر ہے، لہٰذا میں آپ کو مجبور کر کے لے جاؤں گا، خوف دلانا چاہا. تو اس کے جواب میں امام نے پہلے جب اشعار پڑھے، جس سے پہلا اشعار میں تو اپنا ہی راستہ طے کروں گا اور ایک شریف انسان کے لیے موت کے شرمندگی اور ذلت نہیں، تو مجھے موت سے ڈرا ہے. اور یہ چند اشعار پڑھنے کے بعد یہ کلام میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، ایک ہی کلام میں امام نے اس موضوع کو جو ہمارا موضوع ہے انشاءاللہ اس موضوع کے چند جملے اور بات یاد کرنے ہیں. امام نے فرمایا کہ تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے تو جان لے کہ لیس شانی شان یخاف الموت، میری شان وہ نہیں ہے کہ میں موت سے ڈر جاؤں. تو مجھے غلط سمجھا ہے، یعنی تو مجھے ابھی تک سمجھ نہیں پایا ہے کہ اپنے 1000 لشکر کے ذریعے سے مجھے ڈرا کے کہتا ہے کہ میں میرے ساتھ چلا جاؤں گا. تو جان لے کہ لیس شانی شان یخاف الموت، جو موت سے ڈر جائے وہ میں نہیں ہوں.
وما احمد الموت على سبیل نیل العز، اور موت کتنی آسان ہے اگر عزت کے راستے میں آ جائے۔ یہ کلمات توجہ کریں انشاءاللہ کہ ان کلمات کو زیادہ پڑھا جائے، زیادہ سنا جائے، زیادہ ذکر ہو۔ امام فرماتے ہیں کہ وما احمد الموت على سبیل نیل العز واحیاء الحق، اگر حق کے زندہ کرنے کے لیے موت آ جائے، حق کے احیاء کے لیے موت آ جائے، اور عزت حاصل کرنے کے راستے میں موت آ جائے، تو یہ موت کتنی پسندیدہ ہے، یہ موت کتنی آسان ہے، یہ موت کتنی اچھی ہے۔ وَلَيْسَ الْمَوْتُ فِي سَبِيلِ الْعِزِّ إِلَّا حَيَاةٌ خَالِدَةٌ۔ لیکن ایک چھوٹی سی گفتگو میں چند سطروں کی 4-5 سطر کی گفتگو ہے، لیکن کتنی بار وہاں عزت کا حق جو ہم نے ابھی تک حسین علی سے عزت نہیں لی ہوئی، جو اتنی ذلت کے سامان دیکھتے ہیں اپنے عالم اسلام میں، اس لیے کہ حسین علی سے عزت لینے کا انداز ابھی نہیں ملا، شاید اس لیے کہ امام کو یہ کلام ہم نے کم پڑھا ہے، امام کے ان کلمات کو ہم نے کم سنا ہے کہ جو امام نے عزت کے کلام فرمائے۔ لَيْسَ الْمَوْتُ فِي سَبِيلِ الْعِزِّ إِلَّا حَيَاةٌ خَالِدَةٌ، موت اگر عزت کی راہ میں آئے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے حیات خالدہ، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ اور آج دیکھیں حسین زندہ ہے، دنیا میں کوئی بھی انسان مر کے اس طرح زندہ نہیں ہے جس طرح حسین ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شخصیت جان دے کر اس طرح افتخار کے ساتھ زندہ نہیں ہے جس طرح حسین کے اصحاب ہیں۔ اس عشق کے ساتھ ہر طرح کے لوگ آ جاتے ہیں یہ حسین بن علی کی عزت کے لیے، اور حسین بن علی صرف خود زندہ نہیں ہے بلکہ زندگی کی خیرات بانٹ ہے، زندگی دیتے ہیں۔ اگر حسین بن علی کا راستہ اختیار کرتے چلے جاؤ تو تمہیں بھی عزت مل جائے گی، ہمیں بھی عزت مل جائے گی، عالم اسلام کو عزت مل جائے گی، قوموں کو عزت مل جائے گی۔ فرمایا کہ یہ مر جانا یہ موت نہیں ہے، یہ حیات خالدہ ہے۔ یہ وہی قرآن کی آیت کی تفسیر ہے جو قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، یا دوسری جگہ فرمایا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، دیکھو گمان بھی نہ کرو کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے وہ مرد ہے، گمان بھی نہ کرو، گمان یعنی اس بات کا بھی اختیار قرآن نہیں دے رہا ہے کہ گمان کرو کہ حسین بن علی قتل ہو گئے، نہ حسین بن علی زندہ ہے اور زندگی بات ہے۔ حسین بن علی صاحب عزت ہے اور عزت بانٹ رہے ہیں، عزت بانٹ رہے ہیں۔ آج دنیا کی تمام ذلتوں کے مقابلے میں جو عزت حاصل ہوئی ہے، عراق میں جو حاصل ہوئی ہے، سیریا میں جو حاصل ہوئی ہے، یہ حسین بن علی کی دی ہوئی خیرات، حسین بن علی کی دی ہوئی عزت ہے جس کے نتیجے میں عزت حاصل ہوئی۔ آج وہ دہشت گرد جو 5 سال پہلے 6 سال پہلے کہتے تھے کہ ہم عراق کو بھی داخل ہوں گے، ہم مدینے تک جائیں گے، ہم رسول اللہ کے روزے کو بھی آئیں گے، ہم ایران میں داخل ہو جائیں گے، ہم لبنان کو ختم کر دیں گے، ہمارے پاس یہ ہے، یہ ٹارگیٹ ہے۔ آج ایک چھوٹے سے ادلب شہر میں گرفتار ہے اور اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں، امریکہ سے مانگ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ذلیل لوگ عزت داروں سے تو بھیک نہیں مانگتے، ایسے ہیں ویسے لوگوں سے مانگ، امریکہ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اسرائیل سے مانگ رہے ہیں، آل سعود سے مانگ رہے ہیں۔ آل سعود اور سعودی عرب دو الگ الگ ہیں۔ سعودی عرب ایک ملک ہے، پتہ ہی مطلب نے اپنے نام سے اس کا نام سعودی عرب بن دیا، وہ سعودی نہیں تھا، سعودی آل سعود کے آنے کے بعد ہو گیا، ورنہ وہ عرب تھا، اور انشاءاللہ اس سعودی کی نحوست سے وہ آزاد ہو جائے گا بہت جلدی۔ لیکن یہ آج ان سے بھیک مانگ رہے ہیں، زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور وہ جو میڈیا پہ آ کر نعرے لگاتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے آئے ہیں،
دہشت گردوں کی جان کی حفاظت کی جائے. پتا ہے نا ہم لوگوں کو انشاءاللہ اسی محرم کے صدقے میں صلوات میں حضرت محرم کے صدقے میں ان صاحبان عزت کے ذریعے سے ان دہشت گرد ذلیلوں سے عالم اسلام کو نجات ملے. دعا ورنہ اگر یہ زندہ رہے تو پھر اور دوسری سرزمینوں میں جا کر اسلام کو رسوا کریں گے. کیونکہ اسلام کو رسوا کر رہے ہیں، امت مسلمان کو رسوا کر رہے ہیں، یہ شیعہ کو رسوا کر رہے ہیں، یہ سنی کو رسوا کر رہے ہیں، یہ سب کو رسوا کر رہے ہیں، یہ اسلامی ملکوں کو رسوا کر رہے ہیں، یہ قرآن کی رسوائی کا باعث کر رہے ہیں. یہ ان کو ادلک سے نکالنے کی کوشش. یہ پہلے دوسرے شہروں میں تھے، سب کو گھیر کے لایا گیا. یہ اچھا کام کیا تھا، گھیر کے لایا گیا. اور گھیر کے اس لیے مجبور لانا پڑا کہ ان کے ہاتھوں میں بہت سارے بچے تھے، عورتیں تھیں جن کو قتل کر رہے تھے. ان عورتوں اور بچوں کو بچانے کے لیے ان کو زندگی بخشی گئی کہ اگر ان کی جاب میں ادلک جانے دیا جائے گا، ان عورتوں کو چھوڑ دو، فاؤ سے، کفریا سے، دوسرے شہروں سے بے گناہ بچوں کو چھوڑ دو. ان بچوں اور عورتوں کی جان بچانے کے لیے انہیں زندگی دی گئی تھی. لیکن ان کو زندگی کچھ دن کی دی گئی تھی تاکہ ادلک شہر میں آ جائے اور ساری یہ نحوست ایک جگہ پر جمع ہو جائے. اب یہ تیاری ہے چند ہفتوں سے کہ اس کینسر کو وہیں پر ختم کیا جائے. عالم اسلام کا کینسر، عالم اسلام کی باڈی میں جو کینسر کے جراثیم آج امریکہ اور اسرائیل میں ڈالے تھے، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہی ادلک کے اس کو ختم کر دیا جائے اور عالم اسلام، عالم اہل سنت، عالم تشیع سب کو اس لعنت سے نجات دی جائے. کبھی دنیا کی ساری طاقتیں مل کر زور اس بات پہ لگا رہی ہیں کہ کسی طرح ان کو بچایا جائے تاکہ ان دہشت گردوں کو بچا کے یہاں سے نکال کر پھر کہیں افغانستان لایا جائے، کبھی پاکستان لایا جائے، کبھی لیبیا لایا جائے، کبھی روسیا لایا جائے، کبھی کسی اور ملک لایا جائے، کبھی یورپ کے کسی شہر میں جا کر بلاش کرایا جائے، کبھی میٹرو میں لے جایا جائے، کبھی رستے میں لے جایا جائے. یہ سب کو لے جا کر کیا کیا جائے؟ کرنا صرف ایک کام ہے کہ اسلام کو ذلیل کیا جائے. اصلی مقصد ہوتا ہے اسلام کی رسوائی کا باعث ہے. یہ اسلحہ ہے، یہ باطل کا اسلحہ ہے. اس اسلحے کے ذریعے سے پچھلے سال گفتگو کی جا چکی ہے، یہاں نہیں ہوگی کہ یہ نرم جنگ ہے، یہ صاف بات ہے، یہ باطل کی صاف بات ہے. اب سب جنگوں کا زمانہ نہیں رہا، صاف بات کا زمانہ ہے. صاف بات میں فکر سے لڑتی ہے، آئیڈیالوجی سے لڑتی ہے. اسلحوں کی جنگ اتنی زیادہ اہمیت وہاں پر نہیں رکھتی. اسلحوں کی جنگ بھی مجبوراً لڑنی پڑی ہوئی ہے، اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی. اس کی کوئی تفصیل پہلے بیان ہو جا چکی ہے کہ صاف بار اور ہارڈ بار میں فرق کیا ہوتا ہے. الحمدللہ حسین ابن علی کی برکت سے اور حسین ابن علی کی عزت کی برکت سے عالم اسلام کی اس جنگ میں اہل عزت کامیاب ہوئے اور کامیاب ہوئے. اور دعا کریں انشاءاللہ کہ اسی ماہ محرم کی عزت کے طفیل میں ان منحوسوں سے واقع نجات ملے انشاءاللہ. مرحلہ تھوڑا سخت ہے، مرحلہ واقعاً بہت سخت ہے. ادلب بہت چھوٹا سا شہر نہیں ہے، بہر تقریباً لکھنؤ اتنا بڑا شہر ہے، 30 لاکھ کی آبادی ہے، لہذا یہ مرحلہ بہت آسان نہیں ہوگا. اس میں 50-60 ہزار یہ دہشت گرد بھی ہیں. ان 30 لاکھ میں سے 50-60 ہزار دہشت گرد کو نکالنا اور وہ جا کے شہر میں سے نکالنا، یہ مرحلہ سخت ہے. لیکن سخت مرحلے طے کرتے ہیں، جن کے مقاصد بڑے ہوتے ہیں وہ سخت مرحلوں کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں اور طے کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ مرحلہ طے ہوگا. لہذا امام نے فرمایا حر کو مخاطب کر کے، تو ڈرا رہا ہے مجھے موت سے، چونکہ ابھی تک حر نہیں پہچان پایا تھا، یہ پہلا سامنا ہوا ہے، پہلی ملاقات ہے. اگر زیادہ سمجھدار ہوتا تو اس پانی پلانے کے انداز ہی سے سب کچھ سمجھ جاتا ہے. لیکن ابھی حسین ابن علی کے ساتھ آئے تب اس کی عقل کھلے گی، تب وہ سمجھدار ہوگا، تب سمجھنا شروع کرے گا کہ کیا حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں.
لہذا امام نے فرمایا کہ وَلَيْسَ الْمَوْتُ فِي سَبِيلِ الْعِزِّ إِلَّا حَيَاةٌ خَالِدَةٌ، یہ تو حیات خالدہ ہے. حیات خالدہ یعنی ہمیشہ کی زندگی. یہ موت حیات خالدہ ہے. وَلَيْسَتِ الْحَيَاةُ مَعَ الذُّلِّ إِلَّا الْمَوْتُ الَّذِي لَا حَيَاةَ مَعَهُ، اور موت ذلت کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس زندگی کے کہ جس میں ذلت کے سوا اور کچھ نہیں، جس میں حیات ہی نہیں. انسان سمجھتا ہے کہ ہم زندہ ہیں لیکن وہ زندہ ہی نہیں. یعنی ذلت کے ساتھ زندہ رہنے والا دھوکے میں ہے کہ اپنے آپ کو زندہ سمجھتا ہے. اے کاش کہ وہ آرزو کرتا کہ اس ذلت کی زندگی کے پہلے ہم مر گئے ہوتے. اور یہ راستہ عزیزو جہاں جہاں بھی یزیدیت کے سائے مڈلائیں گے وہاں پر اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے. وہاں پہ راہ حل یہ نہیں ہے کہ چاپلوسیاں کی جائے، وہاں پہ راہ حل یہ ہے کہ عزت کا راستہ انتخاب کیا جائے. یہ بار بار کہنا پڑ رہا ہے، مجبوراً کہنا پڑ رہا عزیزو کہ راہ حل یہ نہیں ہے کہ آ کر حاکموں کی اور عہدیداروں کی اور حکومت میں رہنے والوں کی چاپلوسی کی جائے. یہ راہ حل نہیں ہے. حسین ابن علی راستہ بتا کے گئے ہیں کہ جب ایسی حالت پیدا ہو، جب ڈرایا جائے، جب دھمکایا جائے، جب بے گناہوں کو بے وجہ قتل کیا جائے تو تم ڈر کے چاپلوسی نہیں کرنے لگنا، عزت کا راستہ انتخاب کر لینا. ہاں، عزت کے راستے میں اگر موت آ جائے تو اس موت سے زیادہ حسین ہے کیا؟ اس موت سے زیادہ خوبصورت کیا ہے؟ چونکہ مرنا تو ذلیل کو بھی ہے، تو ذلت کے ساتھ مرنے سے بہتر انسان عزت سے مرے. مرنا تو ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کتنا زیادہ پسند ہے صلوات اللہ کی راہ میں جان دے دینا بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنے سے کہیں زیادہ پسند ہے. اور جان لو، اپنے لشکر کو مخاطب ہوئے کہتے ہیں کہ اگر مجھے موت کی، اللہ کی راہ میں موت کی آرزو نہ ہوتی تو میں تمہارے ساتھ آتا ہی نہیں. چونکہ لشکر ایسا تھا، سست لشکر تھا، بے بصیرت لشکر تھا، کمزور لشکر تھا. امیر المومنین کو بہت شکوہ کرنا پڑا ہے نہج البلاغہ میں. کہا کہ تم جیسے لوگوں کے ساتھ کہ یا اشباہ الرجال ولا رجالا، اے مردوں جیسی شکل رکھنے والے لیکن جو مرد نہیں ہیں. امیر المومنین کہنا پڑ رہا ہے یا اشباہ الرجال ولا رجالا، اے مردوں کی شبیہ ہو لیکن جو مرد نہ ہو. تو امیر المومنین کے دل کو خون کر دیا تھا ان لوگوں نے. کس کی وجہ سے؟ اپنی سستی کی وجہ سے، اور اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اور اپنی بیکاری کی وجہ سے، اور اپنے عزم و ارادے کے کم ہونے کی وجہ سے، اور اپنی کمزوریوں کی وجہ سے امیر المومنین کو تڑپا دیا تھا. لہذا آ کے مجبور ہو کے کہتے ہیں کہ تم کیا ہو؟ تمہیں دشمن دیکھتا ہے تو لالچ بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے. جب آپس میں تم بیٹھتے ہو تو کہتے کئی تو کیا کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. لیکن جب دشمن کے سامنے آتے ہو تو اتنا کمزوری دکھاتے ہو کہ دشمن تمہیں للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ ایک حملے میں لے لے. جب انسان ذلت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو دشمن کے ارادے بڑھ جاتے ہیں، عزم بڑھ جاتا ہے، اور للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ انہیں بہت جلدی حاصل کر لیا جائے گا، بہت جلدی ڈرا دیا جائے گا، بہت جلدی خوفزدہ کر دیا جائے گا. تو کا راستہ یہ ہے کہ ہم ایک ہوں یا 72 ہوں یا 72 بھی چلے جائیں، کیونکہ شب عاشور میں کہا کہ چلے جاؤ. ہم اکیلے بھی رہ جائیں پھر بھی حسین ابن علی کا راستہ وہی عزتی کا راستہ ہو. وہ راستہ نہیں ہے. یہ نہ کہیں کہ ہم کم ہیں، ہم تھوڑے ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں. نہ، تم ایک ہی صحیح اگر حسین ابن علی کے ساتھ ہو تو بہت کچھ ہو. پھر وہاں تمہارے لیے کسی کمزوری کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ افبالموت تخوفنی، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے. اللہ اکبر، کتنا جملوں سے جملہ ملتا ہوا ہے. یہ تو ہر کا چھوٹا سا لشکر آیا تھا، راستے میں ملا تھا،
حسین ابن علی بھی آزاد تھے، لشکر بھی تھا. یہ جملہ حسین ابن علی نے ہر کے لشکر کے سامنے کا افبالموت تخوفنی، اور بالکل یہی جملہ امام سید سجاد نے یزید کے سامنے کہا افبالموت تخوفنی افبالموت تحددنی، تو مجھے موت سے دھمکا رہا ہے. القتل لنا عادہ وکرامتنا الشہادہ، قتل ہو جانا تو ہماری عادت ہے اور شہید ہو جانا تو ہماری عزت ہے، ہماری کرامت ہے. راستہ ایک ہے، راستے نہیں بدلا کرتے. یہ نہیں کہ لشکر ہے تو بڑی بڑی باتیں کریں اور زنجیروں میں آ جائیں تو ڈر کے بیٹھ جائیں. جو راہ حق پہ ہوں تو پورے لشکر میں ہوں تو بھی ان کا انداز وہی ہوگا، اور ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں تو بھی انداز وہی ہوگا. کہ صاحبان عزت اپنے انداز نہیں بدلا کرتے. لہذا امام نے فرمایا افبالموت تخوفنی، تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے. ہا طاش سہمک وخاف ظنک، واہ ہو تجھ پر، تیرا تیر نشانے پہ نہیں پڑا. تو مجھے چاہتا تھا موت سے ڈرا کے مجھے پیچھے کر دے اور اپنے ساتھ لے کے جائے. یہ تیرا سہم، یہ تیرا تیر نشانے پہ پڑنے والا نہیں ہے. تیرے خوف کا نشانہ حسین ابن علی نہیں بن سکتا، جو کہ وہ خوف کو قبول ہی نہیں کرتا. وخاب ظنک، اور تیرا گمان باطل ہے. تو نے کیا سوچ رکھا ہے کہ 1000 کا لشکر لے کے آیا ہے؟ میں تو اس سے بڑے لشکر کے سامنے جا رہا ہوں. اور یہاں ابھی افراد کی تعداد زیادہ ہے، بعد میں اور کم ہو جائیں گے. امام حسین تو جانتے ہیں کہ یہ تعداد کم ہونے والی ہے، جو کہ آخر تک وہی لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے کہ جنہوں نے عزت کے راستے کو انتخاب کر لیا ہے. آخر تک ہر ایک نہیں چل سکتا. اور اس کے بعد فرمایا کہ لست اخاف الموت، میں موت سے نہیں ڈرتا. ان نفسی لأکبر من ذالک، اے حر یہ جان لے کہ میرا نفس اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے. اس کو کہتا ہے عزت نفس. یہ تکبر نہیں ہے، دو چیزوں کے درمیان میں فرق ہے. غرور اور ہے، عزت نفس اور ہے. غرور باطل ہے، عزت نفس لازم ہے. عزت نفس کے لیے قربانیاں تک دینے کو کہا گیا، لیکن غرور سے منع کیا گیا. مغرور بننا یعنی یہ کہ کمزور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرنا، یہ ہے غرور. یہ آسان سی تعریف، ورنہ تعریف اور کی ہے بزرگوں نے. اور عزت نفس یہ ہے کہ اپنوں کے سامنے آئے تو کمزوروں کو عزت دیں، دشمنوں کے سامنے آئے تو خود کی عزت کی حفاظت کریں. وہ مغرور لوگ ہیں جو دوسروں کو ذلیل کرتے پھرتے ہیں، جہاں گئے ذلیل کیا. یہ مغرور لوگ ہیں. فرش ادا پہ آئے ذلیل کر دیا، بات کی ذلیل کر دیا، آپس میں بات کی ذلیل کر دیا، دوستوں کو ذلیل کر دیا، دوستوں کی غیبت کر کے ذلیل کر دیا، عزیزوں کو رسوا کر دیا، بھری بزم میں بیٹھے تو 4 لوگوں کو ذلیل کر دیا. یوں ہی مذاق مذاق میں ذلیل کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں کو ذلیل کر کے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان کو کبھی بھی عزت نہیں ملے گی، کبھی بھی نہیں ملے گی. لیکن صاحبان عزت وہ ہیں کہ جو ہر ایک کو عزت دیتے جاتے ہیں، لیکن جب دشمنوں کے مقابلے میں جاتے ہیں تو ہاں باطل کو رسوا کر دیتے ہیں. باطل کو رسوا کرنا صاحبان عزت کا کام. باطل، انسانوں کو نہیں، باطل کو. باطل کا جو بھی نمائندہ بن کے آئے. امام حسین علیہ السلام نے حر کو ذلیل نہیں کیا، حر کے انداز کو ذلیل کیا. یہ ذہن میرے عزیزو، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہماری مشکل ہے کہ ہم کسی کی مخالفت جب کرتے ہیں تو اس کی غلط بات کی مخالفت کم کرتے ہیں، شخص کی مخالفت کرتے ہیں. شخص کی مخالفت نہیں کریں. شخص محترم ہے، انسان محترم ہے، وہ کسی بھی مذہب و ملت کا ہو، انسان محترم ہے. لیکن اگر اس کی بات باطل ہے تو باطل بات غلط ہے. تو باطل کی مخالفت کرنا ہے شخص کے احترام کے ساتھ. توجہ ہوا آپ نے؟ یہ ایک بنیادی قاعدہ ہے، اس پر
زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، خاص کر ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَحِمَّتِي لَعَالَى مِنْ أَنْ أَحْمِلَ الزَّيْم، اور میری ہمت اس سے کہیں زیادہ بلند ہے کہ ہم رسوائی کو قبول کر لیں۔ کتنی بار کلمہ استعمال کیا، آپ دیکھیں حر کے سامنے امام اور بھی بہت ساری باتیں کر سکتے تھے، لیکن ایک چند سطر کی گفتگو میں دسیوں بار آ کر یا تو عزت کی بات کر رہے ہیں یا ذلت کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں عزت ہاں چاہیے، ذلت قبول نہیں ہے۔ یہ ہے حسینیت، یعنی حسینیت جس میں اگر 10 سطر گفتگو کی جائے تو اس میں بار بار عزت کی بات آئے۔ یہ نہیں کہ میڈیا کے سامنے جائیں تو، اب مجھے یہ بار بار کہنا پڑ رہا ہے، اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے، یہاں بھی ہم اگر کسی کے بارے میں کہتے ہیں تو مراد فرد نہیں ہے عزیزو، ہم کسی شخص کی توہین نہیں کرنا چاہتے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مذہب کی توہین کیے دے رہی ہیں، جو شیعت کی توہین کیے دے رہی ہیں، جو اسلام کی توہین کیے دے رہی ہیں، تو اسلام کی عزت شخص کی عزت سے زیادہ ہے، اس لیے یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ تشیع کی عزت کسی انسان کی عزت سے بلند ہے، اس لیے یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ میری ہمت اس سے کہیں زیادہ بلند ہے کہ ہم زیم اور رسوائی کو قبول کریں، وہ بھی کس لیے؟ خوفاً من الموت، بار بار اتنا یہ جملہ تکرار کیا تاکہ حر کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ بیچارہ ابھی نیا نیا آیا ہے، نہیں سمجھتا ہے کہ کس سے پالا پڑا ہوا ہے، ہاں، اور سمجھ لے۔ یہ چند جملے امام اس لیے کہ آخری جملے، پھر اس کے بعد فرمایا، پھر آخری یہ وار ہے، آخری جملہ فرمایا مرحباً بالقتل فی سبیل اللہ، کیا کہنا جان دینے کو اللہ کی راہ میں، مرحبا، کیا کہنا، کتنا اچھا ہے، کتنا لذت بخش ہے۔ یہ جملہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں دوسری جگہ پہ، کتنا لذت بخش ہے حق کی راہ میں جان کو دینا۔ یہ کوئی جا کے حبیب نے مظاہر سے پوچھے کہ کتنا مزہ آ رہا ہے زخم کھانے میں اگر حق کے لیے ہو، کتنا لذت محسوس ہو رہی ہے اس ماں کو اپنے چھوٹے سے بچے کو مقتل میں بھیجنے میں جس کے شوہر کا جنازہ پڑا ہوا ہے، اگر حق کے لیے ہو۔ یہ ماں تو مجبور ہو کے نہیں بھیج رہی ہے، اس ماں کا نام زینب تو نہیں ہے کہ علی کی بیٹی ہے، نہ، یہ ایک عام ماں ہے، لیکن کربلا میں حسین ابن علی کے ساتھ ہو گئی ہے، اور ساتھ ہونے کا اثر ہی یہی ہوتا ہے۔ یہ اتنے دن جو ہمیں ایام عزا میں عزاداری کے ذریعے سے حسین ابن علی کے ساتھ رکھا جاتا ہے، یا جب اہتمام کر گئی ہیں جناب زینب کہ آؤ ہم تمہیں بھی اپنے بھیا کے ساتھ رکھتے ہیں، اسی منبر کے ذریعے، اسی عزاداری کے ذریعے، آؤ تمہیں بھی ہم کچھ دن حسین ابن علی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ تو یہ ساتھ رکھنے کا مزہ یہ ہے کہ ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو جو ابھی لڑنے کے لائق بھی نہیں، چونکہ امام حسین علیہ السلام نے کہا بھیا عباس جاؤ اس بچے کو پکڑ کے لاؤ کہیں کوئی تیر آ کے لگ نہ جائے، جو ابھی لڑنے کے لائق نہیں، جو تلوار زمین پہ کھنچتی جا رہی ہے، لیکن اس ماں کو کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ شوہر کا جنازہ پڑا ہے، ابھی جسم سے خون نکل رہا ہے، ابھی سارے تیر نکالے نہیں گئے ہیں، اور وہ کہہ رہی جاؤ بیٹا جاؤ، تم بھی جاؤ، جاؤ تم۔ یہ ہم جیسے لوگ سمجھ نہیں پائیں گے عزیزو، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، صرف کہہ رہے ہیں، لیکن میں کیسے بتاؤں کہ یہ کیا حالت ہے؟ اس حالت کو کون سی حالت کہتے ہیں کہ جب اللہ کی راہ میں اس طرح مائیں اپنے بچوں کو پیش کر رہی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا لَكِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَىٰ حَدْمِ مَجْدِي وَمَحْوِ عِزِّي وَشَرَفِي فَإِذًا لَا أُبَالِي بِالْقَتْلِ، آخری جملہ یہ۔ اور جان لو اے حر، جان لے کہ تجھے اس بات کی قدرت نہیں ہے، لا تقدرون، تجھے اس بات کا اختیار اور قدرت نہیں ہے
کہ تو الا حد میں مجدی، تو میرے مجد کو پامال کر دے، میری عزت کو پامال کر دے، یہ نہیں کر سکتا۔ تو میرے لاشے کو تو پامال کر سکتا ہے، میری عزت کو پامال نہیں کر سکتا۔ اور یہ حسین ابن علی کی عزت کوئی ذاتی عزت نہیں ہے، معاذ اللہ، توجہ رکھیں، یہ کوئی انا نہیں ہے، یہ کوئی ذاتی عزت نہیں ہے۔ حسین ابن علی 1,24,000 انبیاء کے نمائندے بن کے آئے ہیں، لہذا 1,24,000 انبیاء کی عزت کی لاج رکھنی ہے۔ تو میری جان لے لے، مجھے قتل کر دے، مجھے پامال کر دے گا، لیکن میری عزت کو پامال نہیں کر سکتا، یعنی انبیاء کی عزت کو پامال نہیں کر سکتا، یعنی اسلام کی عزت کو پامال نہیں ہونے دیں گے، یعنی قرآن کی عزت کو پامال نہیں ہونے دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، یعنی رسول اللہ کی عزت کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ امام حسین علیہ السلام پہلے دن لکھ کے آئے ہیں کہ دیکھو ہم جو راستہ طے کرنے جا رہے ہیں وہ کسی اور کا راستہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا راستہ ہے۔ یہ جملہ بھی بار بار دہرایا کریں کربلا میں، جب کربلا آئے تو بار بار دہرایا کریں کہ حسین ابن علی جو راستہ طے کرنے جا رہے ہیں، لکھ کے کہہ کے جا رہے ہیں کہ یہ جو راستہ میں طے کرنے جا رہا ہوں یہ راستہ رسول اللہ کا راستہ ہے اور میرے بابا علی ابن ابی طالب کا راستہ ہے۔ فرمایا اریدو ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیرا بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ امر بالمعروف کروں، یعنی وہ ویلوز جو انبیاء نے جس کے لیے قربانیاں دی ہیں اسے دوبارہ زندہ کروں، چونکہ یزید کی حکومت میں جس چیز کو سب سے بڑا خطرہ ہے، جس چیز کا سب سے بڑا خطرہ ہے وہ نمازوں کا نہیں ہے، وہ روزوں کا نہیں ہے، وہ ویلوز کا خطرہ ہے، وہ معروف کو خطرہ ہے، معروف خطرے میں ہے۔ تو میرا کام یہ ہے کہ میں معروف کو زندہ کروں اور معروف کے خلاف جتنے بھی منکر ہیں ان سے روکوں لوگوں کو، اور یہ کروں گا کیسے؟ اس کے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسیرا بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میں 50 سال گزر جانے کے بعد پھر میں اپنے نجد رسول اللہ کی سیرت پر اور 20 سال گزر جانے کے بعد اپنے بابا علی بن ابی طالب کی سیرت پر چل کے دکھاؤں، چونکہ رسول اللہ کی سیرت عزت کی سیرت۔ کہا کہ آپ کو دولت دیتے ہیں، آپ کو سرداری دیتے ہیں، آپ کو عرب کی خوبصورت ترین لڑکی دیتے ہیں، آپ کو جو چاہیے وہ دیتے ہیں، لیکن آپ توحید کی باتیں کرنا چھوڑ دیں، ایک خدا کی باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ تو رسول اللہ نے کہا تم کیا دو گے؟ دولت دو گے، مال دو گے، قدرت دو گے، کیا دو گے؟ لیکن تم اس سے بڑھ کے تو کچھ نہیں دے، اگر تمہارے اختیار میں ہوتا تو تم زمین و آسمان کو لا کے مجھے دے دیتے، یعنی ایک ہاتھ پہ سورج لے آتے، دوسرے ہاتھ پہ چاند لے آتے، یہ سب کچھ لاتے، پھر بھی میں کلمہ حق سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ یہ راستہ رسول اللہ کا تھا، یہ ضد نہیں ہے، یہ حق کے لیے استقامت ہے۔ یہ نادان تھے جو نہیں سمجھے، جو سمجھتے تھے کہ حسین ابن علی اپنی ذات کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، جو اپنی ذات کے لیے سمجھتے تو انہوں نے سمجھا کہ یہ ضد ہے، اور ان مکہ کے رسوا لوگوں نے بھی یہی سمجھا کہ شاید رسول اللہ کی ضد ہے۔ وہ نہیں سمجھے کہ حق پہ اٹھنے والے وہ کبھی ضد نہیں کیا کرتے، یہ ضد نہیں تھی، وہ حق کے قائم کرنے کے لیے استقامت تھی، جس کے لیے قرآن نے کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں، ثم استقاموا، اس پر استقامت دکھاتے ہیں، تو تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ان کو یہ بشارت دیتے ہیں کہ نہیں ڈرو، نہیں گھبراؤ، لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ محزون ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان ڈرتا ہے اس چیز سے جس کے جانے کا خطرہ ہے، لیکن اگر کوئی چیز اللہ کی راہ میں جا رہی ہو تو خطرہ کس بات کا ہے؟ ایک جملہ ہے جو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ سے نقل کیا جاتا ہے، امام کا جملہ ہو یا نہ ہو لیکن حقیقت یہی ہے، اور وہ جملہ یہ ہے دعائے عرفہ کے آخر میں، بعض لوگوں کا کہ دعائے عرفہ کا حصہ ہے، بعض لوگوں کا نہیں ہے، ہو یا نہ ہو لیکن امام کا کلام ہو یا نہ ہو لیکن امام کا عمل یہی ہے
لیکن لوگوں نے امام کے کلام کے طور پہ بھی نقل کیا. وہ جملہ یہ ہے کہ پروردگارا الہی ما وجدا من فقدک وما الذی فقد من وجدک، اے میرے پروردگار اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. ہم اہل نہیں عزیزو اس جملے کے، نہ پڑھنے کے اہل ہے نہ سمجھنے کے اہل، نہ سمجھا پائیں گے، لیکن صرف ترجمہ کر کے آگے بڑھ پائیں گے کہ فرمائے کہ اے میرے اللہ اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. یعنی آج میرے 6 بھائی 7 بھائی ساتھ میں آئے تھے، عصر عاشور کوئی نہیں ہے. لوگ سمجھے کہ حسین نے عباس کو کھو دیا، حسین نے جعفر کو کھو دیا، حسین نے عبداللہ کو کھو دیا، حسین نے عثمان کو کھو دیا، حسین نے اور دوسرے ابوبکر کو کھو دیا. اتنے سارے بھائیوں کو حسین نے کھو دیا، لیکن حسین کہہ رہے ہیں کہ اس نے کیا کھویا جس نے اللہ کو پا لیا. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حسین ابن علی نے علی اکبر کو کھو دیا، اپنے 6 مہینے کے بچے کو کھو دیا، اب کوئی وارث نہ رہا. تو حسین ابن علی کہہ رہے ہیں کہ اس نے کیا کھویا جس نے اللہ کو پا لیا. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حسین نے اپنے بھتیجوں کو کھو دیا، اپنے بھانجوں کو کھو دیا، اپنے دوست حبیب کو کھو دیا، اپنے پورے لشکر کو کھو دیا. پورے مکہ و مدینے اور پورے عالم اسلام میں 72 ہی لوگ تو ملے تھے، حسین نے ان کو بھی کھو دیا. لیکن حسین ابن علی کہہ رہے ہیں کہ اس نے کیا کھویا جس نے اللہ کو پا لیا. کیا کھویا اور اس نے کیا پا لیا جس نے اللہ کو کھو دیا. یہ دوسرا جملہ ہے. اب یہ جملہ ہم لوگوں کے لیے ہے کہ ہم نے بہت کچھ لیا، لیکن کیا لیا؟ زندگی بھر بہت کچھ کیا اور بہت کچھ پایا اور بہت کچھ فخر کرتے رہے، بہت کچھ مغرور ہوتے رہے، بہت ساری ڈینگیں مارتے رہے، بہت سارے لوگوں کو ذلیل کرتے رہے کہ مجھے یہ مل گیا. لیکن خدا کی قسم اس نے کیا پایا جس نے خدا کو کھو دیا؟ کچھ بھی نہیں پایا. میں پھر پڑھا جائے گا کہ جب فرصت بھی زیادہ ہو اور وقت بھی زیادہ ہو تاکہ اس کا تھوڑا سا حق ادا کیا جائے. ابھی وقت تو نہیں ہے، حق بھی نہیں ادا ہو سکتا، لیکن چند جملے پڑھنا لازم اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات. سامنے عرض کیا تھا اسی بات کو تھوڑا آگے بڑھانا چاہیے، آج مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے. امام نے ہاتھ کو پکڑا تھا کس کے؟ کمیل کے، اور پکڑ کے لے کے گئے باہر. پہلے ایک جملہ کہا یا کمیل ان هذه القلوب اویہ فخیرها اواها، اے کمیل یہ جان لو یہ تمہارے دل یعنی تمہاری روحیں یہ ظرف ہے، اور بہترین ظرف وہ ہے جو زیادہ وسیع ہو، بڑا ہو. کم ظرف نہیں بننا، کم ظرفی اچھی چیز نہیں، اپنے ظرف کو بڑھانا ہے. چونکہ کم ظرفی کے نتیجے میں وہ مشکل پھر آنا شروع ہوتی. کون سی مشکل؟ کم ظرف لوگ ہوتے ہیں جو خود کو بھی ذلیل کرتے جاتے ہیں، دوسروں کو بھی رسوا کرتے جاتے ہیں. لہذا فرمایا فخیرها اواها، بہترین ظرف خیر ظرف وہ ہے کہ جو وسیع ہو، اور وسیع ظرف میں بڑی باتیں آ کر ٹھہرتی ہیں. یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں اے کمیل میں تمہیں کچھ بڑی باتیں بتانے جا رہا ہوں، اس کو محفوظ رکھنا، بھلا نہ دینا. شاید اس وقت مسجد میں ایسے لوگ موجود نہیں تھے کہ جہاں امیر المومنین وہ باتیں کہہ پاتے. اور میں بڑی جرأت کے ساتھ یہ بات کہنے جا رہا ہوں عزیزو، چونکہ آج کے زمانے میں کہی جا سکتی ہے. امام علیہ السلام کی مجبوریاں تھیں کہ بہت باتیں کہنا چاہتے تھے لیکن نہیں کہے. اتفاق سے اسی خطبے میں امام نے، اسی گفتگو میں امام نے کہا بھی ہے، وہ شاید ساری باتیں نہیں پڑھ پاؤں، کہ ایک جگہ کمیل کو کہتے ہیں اے کمیل، کمیل کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا انا ہا ہونا و اشارہ بیدہی الی صدرہ. امام نے اپنے ہاتھ سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ انا ہا ہونا لعلما جمہ لو اصبت لو حملہ، یہ میرا سینہ علم سے بھرا ہوا ہے، اے کاش کہ مجھے اٹھانے والا مل جاتا. نہیں اٹھانے والے تھے. بہت ساری باتیں نہیں کہی جا سکتی چونکہ مجمع میں سننے کا تحمل نہیں ہے، تحمل نہیں. بہت ساری باتیں واقعا نہیں کی جا سکتی.
اس زمانے میں بہت ساری باتیں نہیں کی جا سکتی تھی، اس لیے امام علیہ السلام نے کمیل کو پکڑ کے کہا چلو میرے ساتھ، میں تم سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن دیکھو کم ظرف نہیں بننا کمیل. اور کمیل کم ظرف نہیں تھے عزیزو، کم ظرف نہیں تھے کہ اتنی بڑی دعائے کمیل انہیں بتائی گئی تو پوری کی پوری دعائے کمیل آ کر ہمیں تک پہنچا دی. اگر ظرف تنگ ہوتا تو دعائے کمیل کی اہمیت ہی نہیں سمجھتے، بھول جاتے، پڑھتے بھی نہیں، لیکن پوری دعائے کمیل پہنچائی. اور یہ کمیل جو ہے وہ کم ظرف نہیں تھے، اسی لیے امام نے جو بھی کلام کیا اس زمانے کے لوگ تو نہیں سمجھتے تھے، لیکن بعد کے زمانے والوں کے لیے کمیل نے بیان کر دیا کہ کچھ زمانہ ایسا آئے گا جہاں علی بن ابی طالب کی باتیں سمجھی جائیں گی. انشاءاللہ آج کا زمانہ وہ ہو، انشاءاللہ آج کی یہ فرش ادا وہ ہو کہ جہاں امیر المومنین کی 4 باتیں سمجھ لی جائیں. پوری بات نہیں بیان کروں گا، صرف ایک جملہ عزیزو عرض کرنا ہے. بیچ میں امام نے کل ایک تقسیم کر دی تھی کہ 3 طرح کے، وہیں سے پھر امام نے شروع کیا. 3 طرح کے لوگ ہیں، یا عالم ربانی، یا سبیل نجات پر علم حاصل کرنے والے لوگ، یعنی وہ لوگ جو علم حاصل کر چکے ہیں یا حاصل کر رہے ہیں. اگر یہ دو نہیں ہے تو پھر وہ ہم جو رعا ہیں، یعنی ہر سانس پر اڑنے والے، ہر آواز پہ چلنے والے، ہر ایک کو واہ واہ کرنے والے، ہر بات سننے والے، کہ جس کے لیے امام نے جو کلمہ استعمال کیا وہ فرمایا کہ اتباع کل نائق یمیلون ما کل ریح، ہر ہوا کے پیچھے، ہر ہوا کے جھونکے پہ چلے جاتے ہیں. پارٹی بدلتی ہے، حکومت بدلتی ہے، پارٹی بدل لیتے ہیں. ہوا کا جھونکا یہی ہوتا ہے، پہلے ان کی چاپلوسی کر رہے تھے، اب ان کی چاپلوسی کر رہے ہیں. یہ ہم جو رعا ہیں، رعا یعنی نابینا مچھر جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، جو ہر سانس کے جھونکے پر ادھر ادھر اڑتا ہوا نظر آتا ہے. یہ افراد بھی ایسے ہوتے ہیں، کبھی ان کی تعریف کرتے ہیں، کبھی ان کی تعریف کرتے ہیں، کبھی ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، کبھی ان کی چاپلوسی کرتے ہیں. سب کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ نتیجے میں ذلت آتی ہے، مشکل یہاں پہ ہوتی ہے. اگر یہ اپنے نام پہ کر رہے ہوتے تو آپ جانیں، آپ کا خدا جانے، لیکن یہ سب کچھ جب دین کے نام پہ کیا جائے اور سر پہ ٹوپی لگا کے کیا جائے اور شیروانیاں پہن کے کیا جائے اور خدا نخواستہ امامہ لگا کے کہا جائے تو ذرا مشکل ہو جاتی ہے، تو مشکل ہوتی ہے. کہا یا عالم ربانی بن کے رہو یا سبیل نجات کے متعلق بن کے رہو. اگر یہ 2 نہیں رہو گے تو مجبوراً تیسرا بننا پڑے گا، کہ چوتھا کوئی آپشن نہیں ہے، تیسرا بننا پڑے گا. کیا بننا پڑے گا؟ یہی ہم جو رعا، نابینا مچھروں جیسے کہ ادھر سے ادھر ان کو اڑایا جاتا رہے. اور اس کے بعد امام نے فرمایا، چند جملے اب چھوڑ رہے ہیں، علم اور مال کا وہ کیا ہے، سنا ہوا ہے آپ کا. وہیں پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہاں یہ میرا سینہ علم سے بھرا ہوا ہے، سنبھالو کمیل، سنبھال لو. 1-2 جملہ پڑھ دیتے ہیں، زیادہ نہیں. فرمایا العلم خیر من المال، علم مال سے بہتر ہے. چونکہ آپ لوگوں کا تصور یہی ہے، کیوں؟ العلم یحرسک وانت تحرس المال، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، تم مجبور ہو مال کی حفاظت کرنے کے لیے. ابھی بہت سارے لوگوں نے حالات بدلنے کے بعد پیسے بینک میں نہیں اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، مجلس میں آتے ہیں ساری فکر ہوتی چور تو نہیں آ رہا ہوگا، کیونکہ حفاظت کر رہے ہیں بیچارے، ان کو مشکل ہوتی ہے. علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، یعنی یہ کہ علم کے ساتھ تم مسجد میں گئے تو بھی ہماری حفاظت ہے، کالج میں گئے تو بھی تم محفوظ ہو، یونیورسٹی میں گئے تم بھی محفوظ ہو، بازار میں گئے تو بھی محفوظ ہے، اپنوں کے درمیان میں تو بھی محفوظ ہو، جوان ہو تو بھی محفوظ ہو، بوڑھے ہو گئے تو بھی محفوظ ہو. اگر علم ہے تو محفوظ ہو، چونکہ علم کا کام ہے تمہاری حفاظت کرنا. لیکن مال وہ ہے کہ جس کو تم مجبور ہو حفاظت کر. والعلم یزکو علی العمل والمال تنقصه النفقہ، علم یہ ہے کہ جتنا عمل کر کے خرچ کرتے چلے جاؤ اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے. مال وہ ہے کہ جتنا خرچ کرتے چلے جاؤ اتنا ہی کم ہوتا چلا جاتا ہے. پھر اور بھی کچھ تعریف کرنے کے بعد اس کے بعد فرمایا والعلماء باقون ما بقی الدہر. علماء، اب دیکھو علماء والی تعریف کل والی رہے آپ کے ذہن میں، پھر میری کل کی بات بھلا نہ دیں کہ علماء کہہ رہے ہیں تو پھر کوئی امامے والے کو کہیں کہ وہی عالم ہے. نا، جس کے پاس علم ہے اور جو اپنے علم پر عمل بھی کر رہا ہے وہی عالم ہے، اگر عمل کر رہا ہے. چونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں اللہم اعوذ بک من علم لا تنفع، پروردگارہ ہم ایسے علم سے پناہ مانگتے ہیں جو فائدہ نہ پہنچائے.
اور فائدہ نہ پہنچانے والا علم کون سا ہے؟ جو علم ہو لیکن اس پہ عمل نہ کیا جائے. علم ہو لیکن اس پہ عمل، یعنی پتہ ہو کہ یہ چیز نقصان دہ ہے لیکن پھر بھی اپنائے، اور پتہ ہو کہ یہ چیز فائدہ مند ہے لیکن پھر بھی چھوڑے بیٹھے. مثلا ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم محنت سے پڑھیں گے تو کامیابی ہے لیکن پھر بھی نہ پڑھے، تو یہ عالم ہے لیکن عمل نہیں ہے اس کے پاس. ایک کسان ہے جو جانتا ہے کہ اپنے کھیت میں جا کے ہم یہ کام کریں گے اس موسم میں تو اس کا اچھا نتیجہ ملے گا، علم ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہا ہے تو نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ تو سبھی عالم ہیں، جس کو جس چیز کا علم ہے وہ اس کا عالم ہے. امام فرماتے ہیں کہ ہاں کچھ لوگ بڑے علم والے ہیں، یہ الگ بحث کی گئی ہے. جو اچھا علم ہے وہ علم کی جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، وہ علم وہ ہے کہ جب تک وہ علم باقی ہے تب تک وہ فرد باقی ہے. جان چلی گئی، مر گیا انسان، شہید بھی نہیں ہوا، توجہ کریں، شہید بھی نہیں ہوا، لیکن العلماء باقون ما بقی الدہر، علم باقی ہے تو وہ فرد بھی باقی ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ آیانہم مفقودہ وامثالہم فی قلوب موجودہ، ان کے جسم ہمارے درمیان میں نہیں ہیں لیکن ان کی باتیں دلوں میں محفوظ ہیں. شاید یہ جملہ کہتے ہوئے امام علی علیہ السلام کو سب سے زیادہ رسول اللہ کی یاد آئی ہو کہ رسول اللہ ابھی ہمارے درمیان میں نہیں ہیں. چونکہ سب سے زیادہ تڑپ جو ہوئی ہے رسول اللہ کی، ہم لوگ تو نہیں جانتے، واقعی جانتے نہیں، کیا جانے کہ رسول اللہ کی جدائی کا غم کتنا بڑا غم تھا. یہ جناب امیر المومنین جانتے ہیں، جناب زہرا جانتی ہیں کہ دنیا کس سے محروم ہو گئی ہے. لہذا وہ ممکن ہے ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہوں لیکن امثالہم فی القلوب موجودہ، ان کی باتیں، ان کے تذکرے، ان کی علم، ان کی حکمت، ان کی بتائی ہوئی ویلوز وہ دلوں میں باقی ہے. اور اس کے بعد فرمایا بلا، اب یہی بات کہنی تھی عزیزو. کل بھی تھوڑی دیر ہو گئی تھی، معذرت کے ساتھ، خدا کرے کہ آج دیر نہ ہونے پائے. یہ اس جملے کے لیے ساری باتیں کہی ہیں، باقی باتوں کی وضاحت بعد میں رہ جائے گی. امام فرماتے ہیں کہ بلا اصبتہ لقنا غیر مامون علیہ. توجہ کریں، کہا کہ مجھے بھی افراد چاہیے لیکن مجھے کون سے لوگ ملے؟ ادھر پڑھا نا کہ لو وجدت لہو حملہ، اے کاش کی اٹھانے والا ملے، کوئی آئے جو جانے. کہا لیکن ملے، بل اصبتو، لیکن ہاں مجھے ملے، لیکن کیسے لوگ ملے؟ کہ پہلے وہ لوگ ملے کہ تھے بہت ہی ہوشیار لیکن بھروسے مند نہیں تھے. اللہ اکبر. یہ توجہ کرے عزیزو، میں اگر ادا نہ کر پاؤں تو آپ خود اپنے اعتبار سے اس جملے کی قدر کو جان لیں. شاید میں ادا نہ کر پاؤں اس کی اہمیت کو. فرمایا امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ ہمیں لوگ تو ملے لیکن ایک وہ لوگ ملے کہ جو ہوشیار تھے، بہت ہی ہوشیار لوگ تھے، لقن تھے لیکن غیر معمون، لیکن بھروسے مند لوگ نہیں تھے، بکنے والے لوگ تھے، اپنی ہوشیاری سے سوء استفادہ کرنے والے لوگ تھے، اپنے کلام سے، اپنے ذہن سے، اپنی قوت گویائی سے. بعد میں جملہ بھی کہا کہ یستعملوا آلۃ الدین للدنیا، جنہوں نے دین کو فقط دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہوا تھا. یہ ہے علی کا درد. اور یہ مصائب کے دن بھی ہیں عزیزو، اسی کو مصائب سمجھ لیں آج تھوڑی دیر کے لیے. کہا کہ ایسے لوگ ملے جو بہت ہی ہوشیار لوگ لیکن بے بھروسے لوگ، جنہوں نے دین کو اپنی دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. صلاحیتیں ہیں، صلاحیتیں بہت ہیں. ان کے کلام کو دیکھیں، ان کی باتوں کو دیکھیں، ان کی گفتگو کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ بہت صلاحیتیں ہیں، لیکن یہ ساری صلاحیتیں فنا کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فقط دنیا چاہتے ہیں، دین کے نام پر بھی فقط دنیا چاہتے ہیں. یہ امیر المومنین کو بھی ایسے لوگ ملے تھے. کہا ایسے لوگ ہمیں، یا دوسرے ایک یہ لوگ ملے جو ہوشیار لوگ لیکن دنیا طلب لوگ. دوسرے وہ لوگ ملے کہ او منقادن لأہل الحق، کچھ ایسے لوگ ملے جو اہل حق کے سامنے تسلیم تو ہیں، حق چاہتے ہیں لیکن لا بصیرت لہ، لیکن بصیرت سے خالی ہے. یہ دوسرا درد ہے امیر المومنین. یہ درد، یہ سارے درد آج تک باقی ہیں. ہم یہی دیکھیں دو طرح کے لوگ ہیں، عوام میں نہیں جائیں، خاص لوگ، یا تو بہت ہی ہوشیار لوگ ہیں،
اس ہوشیاری کے ذریعے سے صرف دین کو ذلیل کرتے جا رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ ہوشیار لوگ ہیں، ہوشیاری سے اور بھی بڑے کام کر سکتے تھے، ہوشیاری سے خود کو بھی فائدہ پہنچا سکتے تھے، دین کو بھی فائدہ پہنچا سکتے تھے، قوم کو بھی فائدہ پہنچا سکتے تھے، لیکن یہ ساری ذہانتیں انہوں نے استعمال کی کس لیے؟ قوم کو برباد کرنے کے لیے، دین کو رسوا کرنے کے لیے۔ ذہین لوگ، حتیٰ ممبروں تک آ گئے یہ ذہین لوگ، ان کے انداز گفتگو کو دیکھے تو لگتا ہے واقعاً کتنے ذہین لوگ ہیں، لیکن امیر المومنین کہہ رہے ہیں یہ لقن لوگ ہیں لیکن غیر مامون ہیں، بھروسے مند لوگ نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کو صرف آلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس سے کم خطرناک نہیں ہیں، کہ جو حق تو چاہتے ہیں، حق کی اطاعت بھی کرنا چاہتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، لیکن بے بصیرت لوگ ہیں۔ اب بے بصیرتی کا تماشا ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بے بصیرت لوگ ہیں جو اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ کون سا کام ووٹ کے لیے کیا جا رہا ہے، کون سا کام دل سے کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ لوگ بعد میں جا کے سمجھیے گا، چونکہ بعد میں سنیں گے، میں ابھی سن کے آیا ہوں، آپ بعد میں سنیں گے۔ یہاں بصیرت چاہیے، اتنا سمجھیں کہ کون لوگ کس لیے ہیں، کون لوگ کس لیے کیا چاہ رہے ہیں، اتنی بصیرت ہو، کم سے کم قوم کے ذمہ دار لوگوں میں اتنی بصیرت ہو جو یہ سمجھیں کہ کون ووٹ کے لیے آتا ہے اور کون دل سے اللہ کا نام لیتا ہے، کون دل سے ماتم کرتا ہے، کون دل سے حسین ابن علی کا نام لیتا ہے۔ اتنا سمجھنا ضروری ہے عزیزو، ورنہ اگر اتنا نہیں سمجھا جائے گا تو پھر امیر المومنین کا یہ جملہ سامنے آئے گا، لا ذا ولا ذاک، نہ ہمیں یہ چاہیے ہے نہ ہمیں وہ چاہیے، نہ ہمیں ایسے ہوشیار لوگ چاہیے ہے، نہ ایسے اچھے لیکن بے بصیرت لوگ چاہیے۔ اچھے لوگ ہیں، اچھے ہونے میں شک نہیں ہے، نیک لوگ ہیں، نیک ہونے میں شک نہیں ہے، لیکن یہ بے بصیرتی بڑا گل کھلا رہی ہے، بڑی مشکلات میں ڈال رہی ہے، قوم کو بڑی مشکلات میں ڈال رہی ہے، قوم کے جوان پریشان ہیں، پوری قوم پریشان مشکلات میں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ایک تیسرا بھی گروہ ہے، او منہوم باللذات سلسل قیاد للشہوات، جو شہوتوں کی دنیا میں غرق ہیں، جنہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، جن کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ کون دین کو بیچ رہا ہے، کون بے بصیرتی دکھا رہا ہے، کون رسوا کر رہا ہے، کون ذلیل کر رہا ہے، وہ بس ہر جگہ جاتے ہیں تبرک لے کے چلے آتے، خواہشات کی دنیا میں غرق ہیں، عاشور کے دن بھی تبرک اکٹھا کر رہے ہوتے چونکہ شہوات کی دنیا میں غرق ہیں۔ ادھر حسین ابن علی بھوکے اور پیاسے شہید ہو رہے ہیں اور ہم یہ شب عاشور میں آ کر تبرک اکٹھا کر رہے ہیں، کہ یہ شہوات کی دنیا میں غرق ہیں۔ یہی تو مشکل ہے، اگر یہ شہوات کی دنیا میں غرق نہ ہوتے تو وہ چالاک لوگ ان سے فائدہ نہ اٹھاتے، یہ بے بصیرت لوگ بے بصیرتی نہ دکھاتے۔ یہ تین طرح کے لوگ ہیں جو مشکل بنے ہوئے ہیں، لیکن رہبر کا کام یہ ہے کہ قوم کو نا امید نہ کر دے۔ اس کے بعد چند جملے امیر المومنین نے اور کہا کہ یہ سب سن کے نا امید نہ ہونا کمیل، اور کمیل فقط مخاطب نہیں، آپ یہ سمجھیں کہ آج آپ کا ہاتھ پکڑ کے امیر المومنین لے گئے ہیں یہ کہنے کے لیے۔ تھوڑی دیر اپنے آپ کو کمیل کی جگہ پہ رکھیں کہ آپ کا ہاتھ امیر المومنین نے پکڑا ہے اور پکڑ کے لے جا کے سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو قوم میں ان لوگوں کو سمجھنا کہ جو ہوشیار ہیں لیکن بھروسے مند نہیں ہیں، اور قوم میں ان لوگوں کو بھی سمجھنا جو حق کو چاہتے ہیں، اچھے لوگ ہیں لیکن بے بصیرت لوگ ہیں، یہ دونوں دین کو نقصان پہنچائیں گے۔ اور قوم میں وہ نہ بننا کہ جو صرف شہوات کی دنیا میں غرق ہیں، نہ انہیں دیکھ رہے ہیں نہ انہیں دیکھ رہے ہیں، ان کی بھی واہ واہ کر رہے ہیں ان کی بھی واہ واہ کر رہے ہیں، یہ تم نہ بننا۔ پھر کیا ہے، کون بننا؟ کہا کہ ہاں کمیل مایوس نہیں ہو، یہ جملہ میری طرف سے ہے، کہا انہی درمیان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی حجت کو قائم کر دیتے ہیں، جو حجت خدا کا رسوائی کا تماشا نہیں دیکھتے، جو اللہ کے دین کی رسوائی کا تماشا نہیں دیکھتے، جو سختیوں کے لیے تیار ہے کہ ہم خود یہ کام کر رہے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ
ایک جملہ اور کہ کذالک یموت العلم بموت حاملی، اس طرح علم کی موت ہو جاتی ہے۔ اللہم بلا لا تخلو الارض من قائم للہ بحجتہ لعلا تبتل حجج اللہ، لیکن جان لو کہ کبھی بھی زمین ایسے افراد سے خالی نہیں ہوتی جو آ کر اللہ کی حجتوں کو زندہ کرتے ہیں اور اللہ کی حجتوں کو باطل نہیں ہونے دیتے۔ ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ آج ہم اس زمانے میں ہمارے ایسے لیڈران، ایسے رہبر، ایسے بابصیرت افراد، ایسے زندہ لوگ، ایسے زندہ جوان، ایسے پاکیزہ جوان موجود ہیں کہ جو ان ساری شہوات کی دنیا میں اللہ کی حجتوں کو آ کر قائم کر رہے ہیں اور باطل کو سرنگوں کر رہے ہیں اور باطل کو رسوا کر رہے ہیں۔ اور یہی ہماری امید ہے، یہی ہمارا سہارا ہے، یہی دین کا سہارا ہے، اور یہ باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ ایسے لوگ صرف لبنان اور سیریا اور عراق اور ایران میں نہیں، ایسے لوگ ہندوستان میں بھی نظر آئے ہیں، ایسے جوان ہندوستان میں بھی نظر آئے کہ جہاں دین کی توہین ہو رہی ہو وہاں پہ اللہ کی حجت قائم کرنے والے افراد بھی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال ہم وہ ہوں یا نہ ہوں، اللہ کا دین باقی رہے گا۔ ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے تو اللہ کسی اور سے یہ کام لے لے گا۔ کام تو اللہ کو لینا ہے، وہ تو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ عربوں کے پاس اللہ نے دین دیا، وہ نہیں اہل اترے، دوسروں سے آگے کام لے لیا۔ یہ کام کبھی رکنے والا نہیں ہے۔ ہم اگر اس میں نہیں ہوئے تو کوئی نہ کوئی آئے گا۔ کل ممکن ہے دوسری قوم کے لوگ، دوسرے مذہب کے لوگ آئیں۔ جو ایرانی اس وقت سب سے بڑے کافر تھے جب دین اسلام عرب میں آیا، روم ایران سے جیت گیا، روم ایران سے ہار گیا، تو ان مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ روم کے لوگ تو اللہ کی باتیں کرتے تھے، ایران کے لوگ تو کافر ہیں، یہ ہار کیوں گیا؟ تو سورہ روم نازل ہوئی۔ سورہ روم یہی ہے، روم یعنی بھائی اٹلی کا جو روم ہے ابھی بھی یہ ہے۔ اب سورہ روم، چاہ کہ سورہ روم نازل ہوئی، گھبراؤ نہیں، ابھی روم ہارا ہے، کچھ دن بعد پھر جیت جائے گا۔ تو وہ ایرانی جن کے جیتنے پر، روم کے اوپر جیتنے پر، اپنے اوپر نہیں، روم کے اوپر جیتنے پر مسلمان پریشان تھے، اللہ نے عربوں سے جب کام نہیں لیا تو ان ایرانیوں سے کام لینا شروع کر دیا۔ اللہ قومیں بدلتا رہتا ہے، قانون ہے قرآن کا، تبدیلی کا قانون، لوگ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ آج ہم اس حجت خدا کے قائم کرنے والوں میں نہیں ہوں گے، ہمارے اگر ممبر نہیں ہوں گے تو کل کوئی اور قوم پیدا ہوگی اور دوسرے ممبر آئیں گے جو حجت خدا کو بہرحال قائم کریں گے۔ وہ تو قائم ہونا ہے، وہ تو ختم ہونے والی نہیں ہے، لیکن ہم اس سے محروم رہ جائیں گے۔ بس عزیزو، آج اس کا ذکر کر رہے ہیں جس نے حجت خدا کو قائم کرنے کے لیے اپنے پورے بھرے گھر کو آ کر مقتل میں پیش کر، جو بہت زیادہ عزیز تھا اسے روکنا چاہا لیکن آخر میں اسے بھی نہیں روکا۔ کل آپ کے سامنے عرض کر چکے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے تو کہا کہ جاؤ بیٹا جاؤ مقتل میں، اور بہت سارے لوگوں کو روکا، لیکن سب سے زیادہ جس کو روکا، سب سے زیادہ وہ کون تھا؟ وہ ایک 13 سال کا بچہ تھا، سب سے زیادہ روکا۔ روایات موجود ہیں، یعنی تاریخ کے اشارے موجود جو بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس کو حسین ابن علی روک رہے تھے وہ 13 سال کا بچہ تھا، جو اپنے فرزند سے بھی زیادہ عزیز تھا کیونکہ یتیم تھا۔ یہ جملہ پھر دہراتا ہوں کہ جو باشرف لوگ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری جاتی ہے، اور حسین ابن علی شرافت کا مظہر ہے۔ جب امام حسن علیہ السلام کے بچے 10 سال پہلے یتیم ہو گئے تو ان 10 سالوں میں حسین ابن علی نے ان اپنے بھتیجوں کو اس طرح سے رکھا کہ جب بیٹے اور بھتیجے سامنے آتے تھے تو بیٹوں پر نگاہ نہیں کرتے تھے، بھتیجوں پر نگاہ کرتے تھے، بیٹوں کا خیال نہیں کرتے تھے، بھتیجوں کا خیال کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یتیم ہے، یہ میرے بھتیجے یتیم ہیں، اسی لیے مقتل میں بیٹوں کو کہا جاؤ، جو نہیں جا سکا لے کے گئے، لیکن جب بھتیجے کی باری آئی شب عاشور میں سب کا نام لیا، کہا بھتیجے کا نام لے لیا۔ بھتیجے نے مجبور کیا کہ میرا نام بھی بتائیں، تو وہاں ایک راز کھول دیا حسین ابن علی نے، یہ بتا دیں کہ یہ جو لشکر یہاں پہ موجود ہے ان کے نزدیک موت کیسی ہے۔ اگر 13 سال کے بچے کے نزدیک موت یہ ہے تو عباس کے نزدیک میں موت کیا ہو؟
13 سال کے بچے کے نزدیک موت کیسی تھی؟ امام نے سوال کیا کہ یا بنیا کیف عندک الموت، اے میرے بیٹے موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ بنیا اے میرے لال، بیٹا بھی نہیں، یہ بنیا جو ہے پیار میں کہا جاتا ہے، ابن جو ہے وہ بیٹا کہا جاتا ہے، بنیا یعنی عشق کے ساتھ کہا جاتا ہے، یا بنیا اے میرے لال، اے میرے عزیز فرزند، کیف الموت عندک، موت تیرے نزدیک کیسے ہے؟ یہ 13 سال کے بچے سے پوچھ رہے ہیں۔ جواب میں فرمایا کہ الموت احلی من العسل، موت ہمارے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ اگر یہ موت حق پہ آ رہی ہے، اگر یہ موت عزت کے لیے آ رہی ہے، ہمارے لیے شہد سے زیادہ شیریں۔ اب یہ سمجھ لیں کہ اب ایک شاگرد یہ کہہ رہا ہے کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، تو عباس کے نزدیک موت کیسے اگر حق پہ آنی؟ بات ختم ہو گئی۔ کہا بیٹا تمہارا بھی نام ہے۔ اب قاسم خوش، شب عاشور میں اللہ اکبر، شب عاشور میں سب بہت خوش ہیں۔ حسین ابن علی کے خیمے میں سب خوش ہیں۔ مشکل میں اگر ہے تو میرے ساتھ کا لشکر مشکل میں، کہ وہاں عباس بھی ہیں، وہاں علی اکبر بھی ہیں، وہاں حسین بھی ہیں، وہاں قاصد بھیجا جا رہا ہے کہ جا کر کوفے سے کوئی خط لکھا کے لے کے آؤ تاکہ عباس کو وہ خط دیا جائے کہ تمہارے لیے امان نامہ ہے۔ وہ مشکل میں ہے، حسین ابن علی کہاں مشکل میں ہے؟ حسین ابن علی تو شب عاشور میں یوں عبادت کر رہے ہیں، یوں سجدے کر رہے ہیں، یوں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یوں نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ کہا بھی یہی تھا کہ اے میرے بھیا عباس جا کے کہو کہ ایک رات رک جائیں، ابھی جنگ نہ کریں، ایک رات رک جائیں، کیونکہ واللہ یعلم انی احب الصلاۃ و تلاوت کتابہ، کیونکہ میرا خدا جانتا ہے کہ مجھے نماز سے عشق ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، یہ ترجمہ جو کرتے ہیں غلط کرتے ہیں۔ انی احب الصلاۃ، میں نماز سے عشق کرتا ہوں، میں عاشق ہوں نماز کا، میں مجبوری میں نماز نہیں پڑھتا، میں عاشق ہوں۔ آج کی رات میں خوب دل بھر کے نماز پڑھنا ہے۔ دل تو نہیں بھرتا، ہمارا دل بھرتا ہے، حسین ابن علی کا دل نہیں بھرتا۔ میں عاشق ہوں قرآن کی تلاوت کا، آج اپنے اللہ کے کلام کی خوب تلاوت کرنی، لہذا ایک رات جنگ روک دی جائے۔ لہذا یہ کربلا میں نہ کوئی بھی گھبرایا نہیں ہے، کوئی بھی پریشان نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے جناب زینب کو گھبراہٹ ہوئی تھی، شب عاشور میں شاید بیان ہو، تھوڑی دیر کے لیے جناب زینب کو گھبراہٹ ہوئی تھی، وہ بھی تاریخ کو دیکھتے ہوئے، تو کہا کہ اے میرے بھیا آپ نے اصحاب کو آزما لیا ہے۔ اصحاب نے آ کر ثبوت دے دیا، جناب زینب کا دل بھی ٹھہر گیا، اب کوئی گھبراہٹ نہیں۔ گھبراہٹ عمر سعد کو ہے، گھبراہٹ شمر کو ہے، گھبراہٹ پورے لشکر کو ہے، لیکن حسین کے لشکر کو کوئی بھی گھبراہٹ نہیں۔ ایسی عبادتیں کر رہے ہیں، عبادت کرتے کرتے کبھی مقتل میں جا کے ٹہلاتے ہیں، پھر اسی درمیان میں کہا کہ کل قتل ہونے کا دن ہے تو چلو ذرا اچھی تیاری کر لیں۔ ایک خیمہ لگایا گیا، اس میں جا کر اچھے لباس پہن رہے ہیں، جو بھی لباس اچھے بچے ہوئے تھے اچھے لباس پہن رہے ہیں۔ بریر گئے ہوئے، عبد الرحمن گئے ہوئے لباس چینج کرنے کے لیے، شہادت کا لباس، لشکر سفر میں کچھ لباس جو بچا رہ گیا، شہادت کے لباس تبدیل کرنے کے لیے گئے ہیں، لائن میں لگے ہوئے ہیں، ایک کے بعد دوسرا جا رہا ہے، آمادگی ہو رہی ہے شہادت کی، مذاق تو نہیں ہے۔ عبد الرحمن اندر ہیں، بریر باہر کھڑے ہوئے ہیں، تو بریر کہتے ہیں کہ عبد الرحمن کیا کر رہے ہو؟ لباس تبدیل کر رہے ہو؟ حوروں سے ملنے کی تیاری ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ تم مذاق کر رہے ہو، یہ مذاق کی باتیں کر رہے ہو، یعنی تھوڑا رخ تبدیل کر رہے تھے۔ کہا مذاق کی باتیں کر رہے ہو؟ کہا کہ خدا کی قسم میری قوم گواہ ہے کہ نہ میں جوانی میں اہل مذاق تھا، نہ بڑھاپے میں اہل مذاق تھا، لیکن آج کا وقت اس سے بہتر کب ہے کہ جب مذاق کیا جائے۔ اتنا مطمئن لوگ، اتنا خوش لوگ، کیونکہ راہ عزت پہ قربانی دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اور یہ 13 سال کا بچہ بھی بہت خوش ہو گیا جب اسے معلوم ہو گیا کہ میری شہادت کی خبر مجھے مل گئی ہے، میرے چچا نے کہہ دیا ہے، تو اب شک کی بات نہیں ہے، یقینی ہے۔ لیکن جب عاشور کا دن آ گیا، تب یہ بچہ بار بار سراہنے آ رہا ہے، بار بار حسین ابن علی کے سامنے آ رہا ہے، چچا چچا چچا، لیکن حسین جانے نہیں دے رہے، روک رہے ہیں۔ اب مقتل سے یہ لگتا ہے کہ آخر میں کہہ کے ایک مرتبہ اجازت لے لی، لیکن اجازت لے کے جب مقتل کی طرف جانے لگے تو امام نے پھر روک لیا۔ اللہ اکبر، یہ چچا و بھتیجے کی محبت تھی عزیزو، عجیب محبت تھی۔
ہم واقعہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ یتیموں کے ساتھ کیسے زندگی جی جاتی ہے، لیکن حسین ابن علی تو جانتے ہیں۔ 10 سال ایسی زندگی جی ہے امام حسن کے یتیموں کے ساتھ کہ دل میں وہ محبت کے جذبے امڑ رہے ہیں جو علی اکبر کے لیے بھی نہیں۔ واقعی یہ بات ہے عزیزوں، یہ یوں میں کلمہ نہیں ادا کر رہا ہوں، کیونکہ حسین ابن علی علی اکبر کے لیے اتنا نہیں روئے جتنا جناب قاسم کے لیے روئے، یہ وہی طلب تھی۔ لہذا آخر میں جب آ کے جانے لگے خوش خوش، پھر روک لیا۔ اب جو روکا تو مقتل کے جملے یہ ہیں کہ فقبل یدیہ ورجلیہ، امام کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ یہ ممکن نہیں تھا عام دنوں میں، امام کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے چومنا شروع کر دیا۔ یہ معتبر مقتل کے جملے ہیں۔ فقبل یدیہ، جناب قاسم نے امام حسین کے ہاتھ کو پکڑ کے چومنا شروع کر دیا۔ چونکہ اب کچھ کہنا مشکل ہے، کیا کہیں، کیسے کہیں کہ میں جاؤں؟ دیکھ تو رہے کہ میرا چچا کس عشق سے مجھے روک رہا ہے، کس محبت سے مجھے روک رہا ہے۔ اب کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیسے مقتل میں جائیں، لہذا ہاتھوں کو پکڑ کے چومنے لگے اور چومتے چومتے قدموں پہ گر گئے کہ قدموں کو چومے۔ جب قدموں کو چومنے کے لیے زمین پہ گرے تو امام نے اٹھا کے کہا جاؤ بیٹا، حتی آذن اللہ، یہاں تک کہ امام نے مقتل میں جانے کی اجازت دی۔ اب کیا کرے حسین، کیسے روکے؟ لیکن پھر جب اجازت دی اور جانے لگے تو ایک مرتبہ پھر آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے بھتیجے کو سینے سے لگا لیا، اور اب پھر دونوں رونے لگے۔ اتنا روئے کہ دونوں غشخا کے زمین پہ گر گئے۔ یہ وہی رونا تھا جو اتنے سال کی محبتیں امٹ پڑی تھی۔ چچا بھی بھتیجے سے رخصت ہو رہا تھا، بھتیجا بھی چچا سے رخصت ہو رہا تھا، لہذا روتے روتے دونوں غش کھا گئے۔ یہ مقتل لکھتا ہے۔ اور پھر یہ بھی معلوم ہے کہ وہاں پانی نہیں تھا کہ پانی ڈال کے ان کو ہوش میں لایا جائے، لیکن زمین کربلا اتنی گرم تھی کہ بے ہوش لوگوں کو ہوش میں لا دے۔ یہ پانی کی ٹھنڈک ہوش میں نہیں لا رہی تھی، زمین کربلا کی تپش تھی کہ بے ہوش ہو کے گرے، لیکن پھر ہوش میں آئے۔ تو ہوش میں جب آئے تو پھر بھتیجا اٹھا اور چچا کو دیکھا اور گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتا ہے۔ عباس نے سہارا دیا، کم سن تھا، ابھی عمر بھی کم تھی، قد بھی چھوٹا تھا، گھوڑے پہ بٹھایا۔ اتنا چھوٹا قد تھا کہ پیر رکابوں تک نہیں پہنچ رہے تھے۔ کسی طریقے سے لجام فرس کو سنبھالا۔ گھوڑے پہ سوار ہونے سے پہلے چاہا تھا کہ نالین کے تسموں کو باندھے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ مجھے یاد ہے، نہیں معلوم چند مہینے بعد یہ روایت کی ہے یا چند سال بعد یہ روایت کی ہے، لیکن کہتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ وہ چھوٹا سا بچہ جب اپنے نالین کے تسموں کو باندھ رہا تھا تو اسے اتنی جلدی تھی مقتل میں آنے کی کہ ایک پیر کے تسموں کو باندھا لیکن دوسرے پیر کا تسمہ کھلا رہ گیا، اور مجھے یاد ہے کہ بائیں پیر کا تسمہ کھلا رہ گیا تھا۔ اللہ اکبر! یہ وہی عشق ہے جو رات میں بتا چکے تھے۔ راہ عزت میں جان دینے کا عشق کتنا بڑا ہے۔ یہ جناب قاسم ہے، اور اسی حالت میں بیٹھ گئے اور بیٹھ کے چاہا کہ تیزی سے خیمے کی طرف آگے بڑھ جائے، مقتل کی طرف آگے بڑھ جائے۔ حسین نے بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا، میرے لال خدا حافظ، اے میرے بھیا کی نشانی، ہم جب بھی تجھے دیکھتے تھے میرے بھائی کی تصویر میری نگاہوں کے سامنے آ جاتی تھی۔ بچپن میں ساتھ ساتھ کھیلے تھے، صرف 10 مہینے کا فرق تھا امام حسن اور امام حسین میں۔ بچپنا دونوں کا اس طرح گزرا تھا، لیکن امام حسن کے جنازے پر تیر لگے، امام حسن کو جب زہر دیا گیا، امام حسین بہت گریا کر رہے تھے، بہت زیادہ رو رہے تھے۔ امام حسن نے آنکھیں کھولی، کہا بھیا اس طرح بے چین ہو کے نہ رو، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا۔ کہا بھیا میں کیا کروں، میں آپ کو اس حالت میں دیکھ رہا ہوں کہ کلیجہ نکل رہا ہے زہر کی وجہ سے۔ تو امام حسن نے ایک جملہ کہا تھا، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے میرے بھیا میری اس حالت کو نہ دیکھو، کوئی دن تمہارے دن جیسا نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، عاشور کا دن آنے والا ہے میرے بھیا۔ اس کے بعد جب بھی جناب قاسم کو دیکھتے تھے تو بھائی کی تصویر نگاہ
مشعلی، جاؤ میرے لال جاؤ۔ قاسم چلے گئے، حسین دیکھتے رہ گئے، جنگ کرتے رہے، دیکھتے رہ گئے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب نکل کے مقتل کی طرف آ رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا ہے جو مقتل کی طرف چلا آ رہا ہے۔ پھر یہ جملہ دہراتا ہوں کہ جو دشمن کی نگاہوں میں چاند کا ٹکڑا تھا وہ حسین کی نگاہوں میں کیا رہا ہوگا، وہ ماں کی نگاہوں میں کیا رہا ہوگا۔ لیکن وہ چاند تو چلا گیا، اور جانے کے بعد آواز دی، ان تنکرونی فانا ابن الحسن، اگر تم مجھے نہیں پہچانتے تو پہچان لو، میں حسن کا بیٹا ہوں، میں اسی حسن کا بیٹا ہوں کہ جنگ صفین میں جب لشکر میں داخل ہو جاتا تھا تو علی ابن ابی طالب کہتے تھے کوئی جا کے حسن کو روکے، کوئی سنبھال کے لائے کہ یہ رسول اللہ کا فرزند ہے، کوئی روکے۔ محمد حنفیہ سے کہا کہ جاؤ، گئے، ڈرنے لگے، لشکر اتنا بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہا تھا۔ امام حسن مقتل میں داخل ہو گئے بغیر کسی پرواہ کے، 20 لشکر کے درمیان میں چلے گئے، 1,10,000 کا لشکر تھا صفین کا، جنگ کرتے کرتے 20 لشکر میں چلے گئے تو امام حسن گھبرا کے، امام علی گھبرا کے کہتے ابن عباس یہ میرے نانا، یہ رسول اللہ کی نشانی ہے، یہ رسول اللہ کا فرزند ہے، اسے کوئی روکے، اسے کوئی سنبھالے، یہ ہاتھ سے میں دھو نہ دوں۔ یہ امام حسن کی جنگ کا انداز تھا جو 25 سال پہلے شام کے لوگوں نے دیکھا تھا۔ آج جناب قاسم آئے ہیں اپنے بابا کی جنگ کا انداز دوبارہ دکھانے کے لیے، لہذا فرماتے ہیں ان تنکرونی فانا ابن الحسن، اگر تم مجھے نہیں پہچانتے تو پہچان لو، میں اسی 25 سال پہلے کے حسن کا بیٹا ہوں، میں اسی حسن کا بیٹا ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ھذا حسین، اب مجھے نہیں معلوم، مقتل نے یہ جملہ نہیں لکھا ہے، شعر تو مقتل نے لکھا ہے لیکن مقتل نے یہ نہیں لکھا کہ جب یہ جملہ جناب قاسم کہہ رہے تو پیچھے مڑ کے خیمے کی طرف دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا، لیکن شاید ضرور دیکھا ہوگا، چونکہ اشارہ کر رہے ہیں ھذا حسین، یہ میرا چچا حسین ہے، کل اسیر المرتہن، اسے تم نے اسیر کر رکھا ہے، چاروں طرف سے نرغِ عادا میں میرے چچا کو گھیر لیا ہے، دریائے فرات بہہ رہی ہے اور رسول اللہ کا نواسہ 3 دن کا پیاسا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، لا سقو صوب الوزن، یہ پانی اس سے تم سیراب نہیں کرو، یہ کہا اور حملہ کرنا شروع کیا۔ پھر لوگوں کو 25 سال بعد پھر امام حسن کی شجاعت یاد آنے لگی، پھر امام حسن کا وہ جنگ، امام حسن کی جنگ یاد آنے لگی، دیر تک جنگ کرتے رہے، بڑے بڑے بہادر سامنے آئے، سب سے لڑتے رہے، معاف کیجیے چند جملے ہیں، آخری دن ہے ایام عزا کے، یہ محرم کے تھوڑا مصائب کی ضرورت زیادہ ہے، گئے جنگ کرتے رہے، بڑے بڑے دشمن سامنے آئے اور سب کو ایک 13 سال کا بچہ، یہی وہ چیز تھی جو میرے ساتھ کے لشکر کو پریشان کر رہی تھی، اگر 13 سال کا بچہ ایسی جنگ کرے گا تو عباس کی جنگ کیا ہوگی، علی اکبر کی جنگ کیا ہوگی۔ بڑے بڑے بہادر سامنے آئے اور امام حسن کے فرزند کی تالوں تلواروں کے سامنے ٹک نہیں پائے، لیکن ایک ایک کر کے آتے رہے، 2 کر کے آتے رہے، جب کوئی نہ جیت پایا تو کہا کہ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، ان سے ایک ایک کر کے لڑا نہیں جا سکتا، سب نے مل کے حملہ کیا۔ اور یہی ہوتا تھا کربلا میں عزیزو کہ ایک ایک کر کے جب کوئی مقابلے میں نہیں ٹھہرتا، کیونکہ جو ایمان کی طاقت کے ساتھ آتے ہیں وہ باطل کی طاقت کے ساتھ والے اس سے لڑ نہیں سکتے، لہذا جب پورا لشکر حملہ کرتا تھا تو پورے لشکر کے حملے میں یہی ہوتا تھا کہ کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی نیزے مارتا تھا، زخموں پہ زخم کھاتے تھے، اتنے زخمی ہو جاتے تھے کہ جب گھوڑے سے زمین پہ گرنے لگے، جناب قاسم بھی جب گھوڑے سے زمین پہ گرنے لگے تو اسی بچپن کی وجہ سے آواز دی، اے میرے چچا یا ماں ادرکنی، اے میرے چچا آؤ مجھے لے لو، مجھے سنبھال لو، اے میرے چچا آؤ میرے چچا مجھے اپنے سینے سے لگا لو میرے چچا۔ مقتل کے جملے ہیں کہ کسی کے سرہانے حسین اتنی تیزی سے نہیں گئے
جتنی تیزی سے اپنے بھتیجے کے سراہنے گئے اور جب پہنچے تو دشمن سر میں جدائی ڈالنا چاہتا تھا، سر کو کاٹنا چاہتا تھا، آگے بڑھ کے وار کیا، اس کا ہاتھ کٹ گیا، اس نے بھی مدد کے لیے بلایا، اب پورا لشکر سامنے آ گیا، گھوڑوں کے ٹاپوں کے درمیان میں لاشیں آنا شروع ہو گئے۔ جناب قاسم نے آواز دی یا اماں یا اماں، پھر کہنے لگے یا اماں یا اماں، پہلے کہہ رہے تھے اے میرے چچا اے میرے چچا، پھر اس بچپن کے تقاضے کے تحت آواز دی اے میری ماں اے میری ماں، اور آخر میں جب حسین سرحانے پہنچے تو آواز دی عزیز علی امکا، اے میرے لال تیرے چچا پہ بہت سخت ہے کہ تو مجھے بلاتا رہا لیکن میں تیرے سرحانے نہ پہنچ پایا، اور اب جو آیا تو میں تیری کوئی مدد نہ کر سکا، نہ کوئی تیری مدد کر سکتا ہوں، بس اٹھایا اور اٹھا کے سینے سے لگایا۔ تھوڑی دیر پہلے کا منظر یہ تھا کہ بھتیجے کو سینے سے لگائے تھے تو دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے گلے میں تھے، لیکن ابھی منظر بدلا ہوا ہے، حسین نے اپنے بھتیجے کو سینے سے لگایا ہے، حسین کا ہاتھ تو جناب قاسم کے گلے پہ ہے لیکن اس بھتیجے کا ہاتھ زمین کی طرف لٹک رہا ہے۔ اے کاش کہ یہ منظر ماں نہ دیکھے، یہ منظر زینب و ام کلثوم نہ دیکھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم المدینہ